السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں الیاس شراف الدین صاحب، جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، مختلف میڈیا نیوز چینلوں پر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے تعلق سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک واقعے کو بیان کیا کسی مسجد کے اندر خطبہ کے دوران، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا کہ یہ واقعہ جو ہے یعنی بخاری میں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں الیاس شراف الدین صاحب سے کہ آپ نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، چلیے آپ بخاری نہیں، آپ مسلم یا حدیث کی کسی بھی کتاب سے آپ اس کی سند دکھا دیجئے۔ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اس سند کو پیش کیجئے جس واقعے کو آپ نے اللہ کے گھر میں بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ فجر کی نماز ایک صحابی پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے سلام پھیر کر کے اور فوراً اٹھ کر کے گھر کو چل دیے۔ میں یہ واقعہ آپ سبھی بھائیوں کو اور سبھی بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں انہی کے زبانی، کہ آپ خود انہی کے زبانی سنیں اور الیاس شراف الدین بھائی سے اس کی سند کا مطالبہ کریں کہ اس کی سند آپ پیش کریں۔ آپ نے بخاری کا نام لیا ہے، آپ چلیے بخاری سے ہی پیش کیجئے۔ فجر میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نماز پڑھتے پڑھتے سلام پھیرتے ہیں سب جب لوگ، یہ صحابی اٹھتے ہیں اور تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ پریشان، صحابہ بول رہے ہیں ہم ذکر کرتے بیٹھتے، ایک بندہ نکل کے چلے جا رہا، ایک دن، دو دن، تین دن، بخاری کی حدیث۔ صحابہ بولے اللہ کے رسول، ایک اللہ کا بندہ ہے، اٹھ رہا چلے جا رہا، اٹھ رہا چلے جا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب روک لو، اس کو پکڑ لو۔ چوتھے دن وہ صحابی نکلنے لگے، صحابہ پکڑ لیے۔ بندہ ایک چادر باندھ کے نماز کے لیے آیا تھا، مدینے کی کڑاکے کی سردی، ایک چادر میں آیا ہے۔ صحابہ بولے اللہ کے نبی نے پیش کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ کے بندے نے کہا نہیں مجھے جانے دو۔ صحابہ نے کہا نہیں تم چلے جا رہے، ہم فکر مند ہیں، کیا مسئلہ ہے، چلو۔ رسول اللہ نے پیش کرنے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کے بندے کیا مسئلہ ہے، اٹھ رہا چلے جا رہا، نماز کے بعد ذکر کرتے نہیں بیٹھ رہا۔ بولے اللہ کے رسول میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، رہنے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندے ہم کو بتا دے کیا مسئلہ ہے، دل میں الجھن آ گئی، ہم لوگوں کی پریشانی ہو رہی، کیا مسئلہ ہے بتا دے۔ وہ صحابی تردد کے ساتھ بتانے لگے اے اللہ کے رسول خوب پیسے والا تھا میں، مال دولت غلام گھر جائیداد سب تھا، آپ کی آواز سنی لا الہ الا اللہ تفلحو، قل لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور یہ مان لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ میں اسلام لا لیا، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، شرک اور بدعت چھوڑ دیا، آپ کے ہاتھ پر توحید اپنا لیا،
اللہ کو رب اور آپ کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا میں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی مجھ پر آزمائشیں کھل گئی۔ صحابی کہتے اللہ کے رسول مال و دولت بہت، جائیداد، غلام سب، میں میری بیوی مزے میں، ایمان لایا میں، آزمائشیں شروع ہو گئی، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، مال چلے گیا، جائیداد چلی گئی، کاروبار چلا گیا، گھر کا سامان بک گیا، غلام اور لونڈی بک گئے، میں اور میری بیوی کے پریشانی کے دن آئے، فاقے ہونے لگے، ہم نے اپنے کپڑے بھی بیچ دیے، اب ایک چادر بچی ہے، گھر میں نے گڑھا کھودا ہے، میری بیوی گڑھے میں جا کر بیٹھتی ہے، میں آتا ہوں چادر لپٹ کر نماز پڑھتا ہوں، گھر جا کر وہ چادر بیوی کو دیتا ہوں، وہ میں گڑھے میں بیٹھتا ہوں، وہ باہر آ کر نماز پڑھتی ہے ایک چادر کے اندر۔ یہ سننا تھا اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو، آنکھ سے آنسو جاری۔ کروڑ پتی انسان ایمان لانے کے بعد مٹی کے اوپر آ گیا، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، توحید کے اندر ذرہ فرق نہیں آیا، سنت میں ذرہ فرق نہیں آیا، بیوی گھر میں اس حالت میں ہے، چادر لپیٹ کر فجر کی نماز کے لیے آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا الیاس صراف الدین صاحب نے اس واقعے کو مسجد کے اندر کسی خطبے کے درمیان انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، بغیر تحقیق، بغیر جانچ پڑتال کے، اور اس کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ حالانکہ یہ اکثر و بیشتر جب ڈیبیٹ کرتے ہیں نیوز چینلوں پر تو گیتا اور رامائن اور مہابھارت کا یہ پیج نمبر وغیرہ سب بتاتے ہیں، اس میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ تو الیاس صراف الدین صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، آپ جب قرآن حدیث کی بات کریں تو آپ اس کا بھی پیج نمبر، حدیث نمبر، باب کا نام وغیرہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ صرف بخاری کہہ دینے سے دلیل نہیں مل جاتی، وہ دلیل نہیں ہو جاتی۔ آپ ریفرنس دینا ہے، پروف دینا ہے تو پورا دیجئے کہ صحیح بخاری میں فلاں باب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر اتنا ہے، یہ واقعہ وہاں پر موجود ہے، اس طرح سے حوالہ دیں۔ آپ نے ہوا میں چھوڑ دیا اس واقعے کو اور نام لیا بخاری کا۔ ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق اس واقعے کی جانچ پڑتال کی، ہمیں کہیں بھی اس کی سند نہیں ملی۔ ایک بات یاد رکھیے، دین جو ہے یہ صحیح سند کا نام ہے، اگر صحیح سند نہ ہو تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محدثینوں نے اپنی عمریں کھپائی، اتنی محنت کیے، اتنے خون پسینے ایک کیے، حدیثوں کو جمع کیا، حدیثوں کی چھان پٹک کی، تب جا کر کے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے سامنے کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آپ کیسے پیچھے رہ گئے؟ آپ نے کیوں نہیں جانچ پڑتال کی؟ بغیر جانچ پڑتال کر کے آپ نے مسجد کے اندر اس واقعے کو بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے ایسے شخص کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 110، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر کے کوئی ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کرنا یہ شریعت بن جاتا ہے، لہٰذا اس پر غور و فکر کریں اور صحیح حدیثوں کو بیان کریں، صحیح واقعات کو بیان کریں جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کی صحیح سند ہو
تو اس کو پیش کریں یا اپنی اس بات سے رجوع کریں، اپنے فالوور کو بتائیں کہ ہم نے جو واقعہ بتایا ہے مسجد کے اندر یہ واقعہ بے سند ہے یا سند ہے، سند ہے تو پیش کریں، صحیح سند ہے تو، اور اگر جھوٹی سند ہے، منقطع سند ہے تو اس کو بھی پیش کریں آپ، یا رجوع کریں اپنی بات سے کہ ہماری زبان سے اس طرح سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔